اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی عنایت سے الحمدللہ آج ہم ماہ رمضان المبارک کا 9واں روزہ رکھ کر اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اس کی کتاب لا ریب کا نور حاصل کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اب تک ہم نے مختلف عنوانات پر گفتگو کی ہے جس کا تذکرہ مختلف دروس میں ہوتا رہا ہے، لیکن آج سے ہم ایک خاص طرز کی طرف موو ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک بڑا ہی منفرد اسلوب گزشتہ قوموں کے واقعات، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ گزشتہ قوموں کے واقعات میں، ان کے قصص میں، ان کے قصوں میں عبرت کا سامان ہے لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان کے لیے جو اپنی عقل استعمال کرے۔ تو انشاءاللہ آگے آپ نے یہ ترتیب بھی دیکھی ہے جو ہم نے مرتب کیا ہے دروس کا پورا شیڈول۔ انفرادی طور پر ہم مختلف واقعات پر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بات کریں گے۔ آج ہم مجموعی طور پر واقعات قرآن پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ مجموعی طور پر قرآن مجید کے واقعات جو ہیں ان کی اہمیت کیا ہے، ان کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، ان سے ہمیں درس کیا حاصل کرنا ہے، ان سے ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسے ظاہر ہوتی ہے۔ واقعات پچھلی قوموں کے، لیکن شان حبیب خدا کی ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے آج ہم گویا کہ ان واقعات کی پہلی کڑی کو اختیار کر رہے ہیں جن کو ہم نے آئندہ دروس میں انفرادی طور پہ الگ الگ واقعہ پر پورا ایک درس کرنا ہے۔ آج ہم ان واقعات پر مجموعی گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ واقعات کوئی عام واقعات نہیں ہیں، یہ وہ واقعات ہیں جو خود خالق کائنات نے اپنی کتاب لا ریب کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ آج بعض لوگ اولیاء کی بات ہو نا، کوئی ان کی کرامت کی بات ہو، ان کی شان کی بات ہو، تو بس وہ ایسے ڈھیلے منہ سے اتنا کہہ کے اس کو اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور چھوڑیں جی یہ قصے کہانیاں، ان میں کیا رکھا ہے۔ یہ ایک فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہوں، میرا اشارہ کس طرف ہے۔ وہ چھوڑیں جی یہ کہانیاں ہمیں نہ سنائیں، یہ قصے کہانیاں نہ سنائیں، ہمیں کوئی دلیل دیں۔ خدا کے بندے، دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ قصہ یا وہ کہانی ثابت کس چیز سے ہے، وہ کس کتاب سے ثابت ہے، کس سند سے ثابت ہے، وہ قصہ ہے یا کہانی ہے یہ بعد کی چیز ہے، اس کی سند ہے کہ نہیں یہ دیکھو۔ قرآن مجید کے اندر ایک نہیں کئی قصے ہیں، کئی واقعات ہیں۔ 27 انبیاء کے نام میں نے آپ کو سنائے تھے پہلے درس میں، پہلے درس میں نہیں جو انبیاء پر درس تھا اس میں نے آپ کو 27 انبیاء کے نام سنائے تھے جن کا قرآن میں صراحتاً نام مذکور ہے، اور ان 27 میں سے اکثر کے ناموں کے ساتھ ساتھ تفصیل سے واقعات بھی اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ جناب موسیٰ کا واقعہ آتا ہے، تفصیل سے بیان ہوتا ہے۔ جناب یوسف کا واقعہ اتنی لمبی ماشاءاللہ اس کی تفصیل ہے، ہم نے اس پہ 3 درس رکھے ہوئے ہیں، وہ قرآن ہی سے ہم نے بیان کرنے ہیں، وہ ہم نے کوئی کسی ناول سے پڑھ کے نہیں سنانے۔ حضرت سلیمان کے واقعات قرآن میں ہیں، حضرت داؤد کے واقعات قرآن میں ہیں، حضرت یحییٰ کے واقعات قرآن میں ہیں، حضرت عیسیٰ کے واقعات قرآن میں ہیں، حضرت ابراہیم کے واقعات قرآن میں ہیں، حضرت موسیٰ کے واقعات قرآن میں ہیں، جناب محمد الرسول اللہ کے واقعات قرآن میں ہیں۔ تو یہ کہنا کہ یہ کہانی ہے، یہ قصہ ہے، یہ لوگوں کے دلوں میں یہ جو ہے وہ ایک مطلب آداب کو، ایک اہمیت کو، ایک دینی ایک اہم چیز کو کم کرنے والی بات ہے، اور لوگوں کو اس انداز سے بے ادب بنانے والی بات ہے۔ ہر ثابت چیز کا انکار اس ڈھیلے انداز سے کر دینا، وہ چھوڑو جی قصہ ہے، یہ واقعہ ہے۔ بھائی اگر تو اس کی سند نہیں ہے پھر تو ٹھیک ہے،
پھر تو دیکھا جا سکتا ہے، اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ بات صحیح ہے، بات وہ پردلیل ہے، تو وہ واقعہ ہے، تو واقعہ بیان کرنا بھی قرآن کا ایک انداز ہے۔ قرآن کے اندر جہاں پر احکام بیان کیے گئے ہیں، حلال و حرام کے مسئلے بیان کیے گئے ہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، امثال بیان کی گئی ہیں، مثالوں کے ذریعے مسئلہ سمجھایا گیا ہے۔ جہاں پر قرآن مجید کے اندر تشبیہات بیان کی گئی ہیں، وہیں پر قرآن مجید کے اندر بہت سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے اس فتنے کو بھی جو ہے وہ دبانا ضروری ہے کہ ہر بات کا یوں انکار کر دینا کہ یہ کہانی ہے، یہ قصہ ہے، یہ بالکل بھی قرینہ قیاس نہیں ہے، یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اگر وہ واقعہ مضبوط دلیل سے ثابت ہے تو پھر وہ پچھلی قوموں کا اگر قرآن میں آ سکتا ہے اور معتبر ہو سکتا ہے تو اس امت کے اولیاء کا کیوں معتبر نہیں ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے واقعات کی بھی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید کے اندر جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، اگر ہم ایک موٹی سی اس کی تقسیم کاری کریں تو وہ دو طرح کے واقعات ہیں۔ ایک وہ کہ جن کا تعلق ماضی سے ہے، اور دوسرے وہ جن کا تعلق مستقبل سے ہے۔ یعنی قرآن مجید نے کچھ وہ باتیں بیان کی جو گزشتہ زمانوں میں ہو چکی، گزشتہ زمانوں میں ان کا وقوع ہو چکا، قرآن مجید نے ان کو واضح طور پہ بیان فرمایا، اور کچھ وہ باتیں بیان کی، کچھ وہ واقعات بیان کیے جو آنے والے وقت میں واقع ہوں گے۔ یہ دیکھیے قرآن مجید کی پیشن گوئیاں، قرآن مجید کی حقانیت کی وہ واضح دلیل۔ قرآن مجید نے بعض اوقات ایسی بھی گواہیاں اور ایسے بھی دعوے کیے، مثلا کفار کے بارے میں کہا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ جب تبدیلی قبلہ کا واقعہ پیش آیا نا، مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ بیت المقدس سے رخ پھیر کے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو مسلمانوں نے اس پہ عمل کیا۔ اب قرآن نے پہلے کہہ دیا کہ مسلمان تو مان گئے، لیکن جو بیوقوف لوگ ہیں وہ کہیں گے یہ کیا ہوا، مسلمانوں کو کس چیز نے قبلے سے پھیر کر دوسری طرف لے گئی، بیت المقدس سے پھیر کے کعبہ کی طرف کر دیا، وہ کون سی وجہ ہے، وہ کون سی بات ہے؟ فرمایا یہ بیوقوفوں نے کہنے۔ اب ان بیوقوفوں کو پتہ بھی چلا کہ قرآن کی آیت اتری ہوئی ہے، وہ اگر قرآن کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے تو اپنی زبانوں کو روک کے دکھاتے، لیکن قرآن نے فرمایا تھا انہوں نے کہنے۔ ان کو پتہ بھی تھا کہ اگر ہم نے کہہ دیا تو ہماری بے عزتی ہو جانی ہے، لیکن قرآن نے کہا تھا کہنے، انہوں نے کہہ کے چھوڑا، اور قرآن کی حقانیت کو اللہ نے واضح کر کے دکھا دیا۔ قرآن نے جو کہا وہ ہو چکا۔ تو یوں قرآن مجید نے کچھ واقعات ماضی کے بیان کیے اور کچھ واقعات مستقبل کے بیان کیے۔ ہم ظاہر سی بات ہے جتنا ہمارے پاس وقت ہے، مختصر سا وقت ہوتا ہے، ماضی کے واقعات پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ ماضی کے واقعات میں جہاں پر انبیاء کا تذکرہ ہے، ان کی قوموں کا تذکرہ ہے، کچھ نیک لوگوں کا علیحدہ سے بھی تذکرہ ہے، کچھ بد لوگوں کا علیحدہ سے بھی تذکرہ ہے، لیکن خصوصاً جو ایک بڑا حصہ ہے وہ انبیاء کے واقعات پر ہے۔ انبیاء کے واقعات، انبیاء کے ان کی قوموں کے ساتھ جو معاملات ہوئے، جو مکالمات ہوئے، ان کی قوموں نے انبیاء کی دعوت پہ کیا رسپانس کیا، ان چیزوں کو سننے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے ہر پروگرام، ہر درس کے ساتھ درس قرآن کا ٹائٹل رکھا ہوا ہے۔ ہم نے اللہ کی نعمت بیان کی، ساتھ بتایا قرآن کا درس کیا ہے۔ ہم نے ایمان کی شان بیان کی، ساتھ بتایا قرآن کیا چاہتا ہے اس بارے میں۔ ہم نے اولیاء کی شان بیان کی، ساتھ بتایا کہ قرآن کا درس کیا ہے۔ آج ہم ان واقعات پر بات کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اس میں قرآن کا کیا درس ہے؟ وہ چیزیں جو قرآن کا مطلوب ہیں وہ ہم نے حاصل کرنی ہے۔ وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ان واقعات کو پڑھنے کا، سننے کا، سنانے کا مقصد حاصل ہونا چاہیے۔ قرآن صرف ایک مورخ نہیں ہے کہ تاریخ بیان کر دی، ایک یہ کام ہوا تھا، ایک وہ کام ہوا تھا، وہ آیا تھا، اس نے یہ کہا تھا، اس نے آگے سے یہ جواب۔ قرآن صرف مورخ نہیں ہے، بلکہ قرآن جہاں تاریخ بیان کرتا ہے وہیں پر اس تاریخ کے ایسے روشن پہلو سامنے لے کر آتا ہے جس سے پڑھنے والے اور سننے والے کا سینہ روشن ہو جایا کرتا ہے، اور وہیں پر اس تاریخ کے ایسے بھیانک پہلو بھی سامنے لاتا ہے کہ اگر کوئی ان کو سننے کے بعد بھی اصلاح پر نہیں آتا، ہدایت پر نہیں آتا، تو پھر اس کو ڈرنا چاہیے اگر ان کا انجام یہ ہوا تھا تو میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ قرآن کا یہ انداز ہے۔ تو اس لیے
انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں نے کیا کیا، انبیاء کی دعوت حق پہ ان کی قوموں نے کیا رسپانس کیا، اور کیسے کیسے انہوں نے انبیاء کو طعنے دیے، کیسی کیسی انبیاء کی انہوں نے توہینیں کی، کیسے کیسے انہوں نے دل آزار انداز اختیار کیے۔ یقیناً میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں وہ ساری باتیں یہاں ذکر کروں، لیکن میں ایک دو آپ کے سامنے ایک جو ہے نا وہ نمونے کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، حضرت توجہ کیجئے گا، الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہ آئیں جو تم سے پہلے تھے؟ کیا یہ قریش کو کہا جا رہا ہے، کفار مکہ کو کہا جا رہا ہے؟ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبریں نہ پہنچی؟ کون سے لوگوں کی؟ قوم نوح کی، قوم عاد کی، قوم سمود کی۔ فرمایا وہ جو تم سے پہلے تھے ان کی خبریں، اور وہ لوگ جو قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد کے بعد تھے ان کی خبریں، اور ان کی بھی خبریں جن کو صرف اللہ جانتا ہے۔ اتنے یعنی کئی قومیں گزر گئیں، یہ چند تو نام قرآن نے لیے، اور کچھ فرمایا وہ بھی قومیں ہیں جن کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، لیکن تمہارے باپ دادا پڑھتے رہے، باتیں بیان کرتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے، قوم سمود کے ساتھ یہ ہوا، قوم نوح کے ساتھ یہ ہوا، قوم عاد کے ساتھ یہ ہوا۔ تم تک یہ خبریں پہنچی ہیں کہ نہیں پہنچی؟ یہ کفار کو متنبہ کیا جا رہا ہے، اور پھر فرمایا جا رہا ہے جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر جب ان قوموں کے پاس آئے تو ان کا آگے سے رسپانس کیا تھا؟ فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ڈالنے لگے۔ اب اس کی دو تفسیریں کی ہیں علماء نے۔ ایک تفسیر تو یہ کی ہے وہ تعجب سے ہاتھ منہ میں ڈالنے لگے، انگلیاں منہ میں ڈالنے لگے، یہ کیسی بات ہو گئی؟ کیا بتوں کے علاوہ بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے؟ کیا بتوں کے علاوہ بھی کسی کی عبادت کرنی ہے؟ کیا ایک خدا ہونا ممکن ہے؟ وہ تعجب کے ساتھ اپنی انگلیاں اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی تفسیر کے مطابق وہ غصے میں اپنی انگلیاں چبا رہے ہیں۔ ان کو دعوت حق سن کر کس لیول کا اور کس درجے کا غصہ آ رہا ہے کہ وہ اپنی انگلیاں منہ میں ڈال کر چبا رہے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ قالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، اے گروہ انبیاء تم جو بھی ہمیں کہہ رہے ہو، جتنی مرضی دلیلیں دو، ہم نے یہ ٹھانی ہوئی ہے، ہم نے قسم کھائی ہے، ہم نے کفر ہی کرنا ہے، ہم نے تسلیم نہیں کرنا، ہمیں تمہاری بات پہ یقین ہی نہیں ہے، ہمیں تمہاری بات کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر سنیے، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، کافر اپنے رسولوں کو کہنے لگے، دو آپشن ہے، رسولوں کو کہنے لگے تمہارے پاس دو آپشن ہے، یا تو تم دوبارہ ہمارے جیسے کافر بن جاؤ، دوسرا آپشن یہ کہ ہم تمہیں اپنے شہر میں رہنے نہیں دیں گے۔ یہ ان قوموں کا انداز تھا اپنے انبیاء کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں تم نے یہ جو نیا آ کر ہمیں دین بتایا ہے، یہ جو نئی دعوت دی ہے، اس دعوت سے یا تو باز آؤ، جن کو ہم پوجتے ہیں ان کو تم پوجو، جن بتوں کے سامنے ہم جھکتے ہیں ان کے سامنے تم جھکو، اور اگر تمہیں یہ منظور نہیں لنخرجنکم من ارضنا، تو پھر ہم تمہیں اس شہر میں رہنے نہیں دیں گے، ہم تمہیں اس زمین میں، اس بستی میں کبھی بھی رہنے نہیں دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ نے انبیاء کو وحی کی، اے انبیاء ہم ظالموں کا ستیہ ناش کر دیں گے، تم پریشان نہ ہونا، ہم ان کو ان کی اس بدتمیزی کا اور ان کی توہین کا ان کو مزہ ہم چکھائیں گے۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک صرف نمونے کے طور پہ بتایا کہ وہ لوگ کس انداز سے معاذ اللہ اپنے ان پیغمبروں، اپنے ان رہنماؤں، اپنے ان خیر خواہوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ان باتوں کو سن کر ہمیں کیا درس لینا ہے؟ قرآن مجید نے واضح طور پہ بتا دیا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ ہے درس قرآن کہ گزشتہ قوموں کے واقعات بیان کرنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، عقل مندوں کے لیے درس ہے، عقل مندوں کے لیے تذکیر ہے، ہدایت کا سامان ہے کہ وہ اتنے منہ پھٹ اور اتنے بدتمیز تھے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ یوں گستاخیاں کی، اور اللہ کریم نے ان ظالموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگر تمہارے پاس عقل ہے تو پھر میرے نبی کے حکم پر کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، پھر عقل والو تم ضرور نصیحت حاصل کرنا۔ اب اگر کسی کو یہ باتیں سن کر بھی نصیحت نہ ملے
تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عقل کو استعمال نہیں کر رہا، کیونکہ قرآن نے تو فرمایا تھا جو بھی عقل مند سنے گا اس کو ضرور اس سے نصیحت حاصل ہوگی، اس کو ضرور عبرت حاصل ہوگی۔ تو ان واقعات کو بیان کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس قوم کو، اس امت کو نصیحت حاصل ہو، اس قوم کو تذکیر حاصل ہو، ہدایت کے بارے میں ان کا ذہن بنے، ان کی سوچ بنے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مجموعی طور پر ہماری قوم نصیحت حاصل کرنے کے لیے جیسے تیاری نظر نہیں آ رہی۔ سورہ شعراء آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں تقریباً 8 رکوع ہیں، جن کے اندر، ان 8 رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا، زمین کے اندر جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کھیتی اگاتا ہے اس کا تذکرہ کر کے فرمایا ان فی ذلک لآیہ، اس کے اندر نشانی ہے، اس کے اندر نصیحت ہے، سمجھنے والوں کے لیے درس ہے۔ پھر دوسرے رکوع میں حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، تفصیل سے ان کا واقعہ بیان کیا، اور سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا ان فی ذلک لآیہ، اس کے اندر عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، درس ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان فرمایا، اور تفصیل سے واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا ان فی ذلک لآیہ، اس کے اندر بھی نشانی ہے، نصیحت ہے، درس ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کے بعد حضرت نوح کا واقعہ ذکر فرمایا، اور پورا رکوع اس پر بیان کیا، اور پورا رکوع ذکر کرنے کے بعد فرمایا ان فی ذلک لآیہ۔ حضرت نوح کے بعد حضرت ہود کا ذکر آیا، پوری تفصیل، پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا ان فی ذلک لآیہ۔ حضرت ہود کے بعد حضرت صالح کا ذکر آیا، پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا ان فی ذلک لآیہ۔ حضرت صالح کے بعد حضرت لوط کا ذکر آیا، پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا ان فی ذلک لآیہ۔ حضرت لوط کے بعد حضرت شعیب کا ذکر آیا، پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا ان فی ذلک لآیہ۔ اور یہ ساری تفصیلات بیان کرنے کے بعد چونکہ یہ قرآن میں بیان ہوئی تھی، آخر فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ فرمایا یہ ساری باتوں میں نشانیاں ہیں، درس ہیں، نصیحت ہیں، اور فرمایا یہ ساری باتیں تمہارے رب العالمین نے نازل فرمائی ہوئی ہیں۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ فرمایا ان باتوں کو روح الامین لے کر اترے ہیں، علی قلبک، کہاں اتارا ہے؟ فرمایا محبوب آپ کے دل پہ اتارا ہے۔ یعنی قرآن آپ دیکھیں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتار دے، اللہ کے خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ پھٹ جاتے۔ لیکن اس قلب مصطفیٰ کی طاقت کا اندازہ کریں، حضور کی طاقت کا اندازہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ ایک لفظ نہیں، ایک آیت نہیں، ایک رکوع نہیں، ایک سپارہ نہیں، اللہ نے سارا قرآن نازل فرما دیا۔ اللہ کے محبوب نے لے بھی لیا، سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، اور ساری کائنات کو سمجھا بھی دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ان واقعات کو بیان کرنے کا ایک اور مقصد قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ جب حضور کے ساتھ کفار زیادتی کرتے، ظلم کرتے، حضور کی بات کو اگنور کرتے، تو حضور کے دل پر کبھی نہ دکھ کی کیفیت طاری ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے محبوب آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ سے پہلے میرے پیاروں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، آپ تسلی رکھیں، میرے پیاروں کے ساتھ پہلے بھی ایسا ہوا، اس لیے اگر آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کے بھائی، وہ میرے پیغمبر، وہ آپ کے بھائی ہیں نبوت میں، انہوں نے بھی یہ آزمائشیں برداشت کی ہیں، آپ بھی یہ آزمائش برداشت کریں، اللہ آپ کا بھی رتبہ بلند فرما رہا ہے۔ ایک اور وجہ جو قرآن مجید نے بیان فرمائی ان واقعات کے بیان کرنے کی، وہ وجہ یہ ہے کہ اس سے شان مصطفیٰ یوں ظاہر ہوتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی استاد کے پاس پڑھے تو نہیں ہیں، کسی کے سامنے بیٹھے تو نہیں ہیں شاگرد بن کے، کسی کے سامنے بیٹھ کے کوئی کتاب نہیں پڑھی، کوئی درس تو نہیں لیا، کوئی امتحان تو نہیں دیا، لیکن باتیں حضور وہ ساری کی ساری بیان کر رہے ہیں جو صدیوں سے لوگ جانتے تھے، بغیر کسی استاد کی شاگردی کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری تفصیلات کو بیان کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس محبوب کو اگر پڑھایا ہے تو خالق کائنات نے پڑھایا ہے، اور اس پر جو کتاب اتری ہے وہ اس کی اپنی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، کیونکہ کافر یہ کہتے تھے وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ پہلوں کی جو کہانیاں ہیں نا اکتتبھا، یہ محمد مصطفیٰ نے کسی سے لکھوا لی ہیں،
کسی سے لکھوانی ہیں، وہی ان پر پڑھی جاتی ہیں، وہی آگے بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، یہ کسی سے نہیں لکھوائیں بلکہ یہ اس ذات نے اتاری ہیں جو زمینوں کے راز بھی جانتا ہے، آسمانوں کے راز بھی جانتا ہے۔ یہ شان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان واقعات کے ضمن میں ظاہر ہوتی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل مقصود جو ہے ان واقعات کا قرآن نے بیان فرمایا حضور کی تسلی، حضور کی عظمت اور ہمارے لیے نصیحت۔ ہم نصیحت حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اصل سوال یہ ہے۔ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے قرآن مجید سن رہے ہیں، اس کا درس سن رہے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں مولا ہمارے دل پھیر دے، ہمیں نصیحت دے دے، ہم سمجھنے والے بن جائیں۔ وگرنہ اگر کوئی یہ سننے کے بعد بھی، سمجھنے کے بعد بھی پچھلی امتوں پر جو عذاب نازل ہوئے اس کے تقریباً کوئی 17 اسباب قرآن میں مذکور ہیں۔ کتنے گناہ مذکور ہیں؟ 17 جو عذاب نازل ہونے کی وجہ بنی۔ ان میں سے میں صرف ایک وجہ آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور وہ وجہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں پر جب کوئی کسی قسم کی رب کی طرف سے آزمائش آئی اور ان کو متنبع کیا گیا، ان کو سمجھایا گیا کہ باز آ جاؤ نہیں تو بڑی آزمائش آ جائے گی، انہوں نے اس چیز کو سیریس نہیں لیا۔ قرآن فرماتا ہے ہم نے ان پر مکمل عذاب نازل کر دیا۔ اب غور کریں ہمارے سامنے کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ زلزلے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ سیلاب آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ موتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ نت نئے امراض ہمارا کس انداز سے ہماری قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ غربت نے کمر توڑی ہے کہ نہیں توڑی؟ کس انداز سے ہمارے لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، بے در ہو رہے ہیں، بے بس ہو رہے ہیں، بے کس ہو رہے ہیں۔ نت نئی امراض، نت نئی آزمائشیں، نت نئی پریشانیاں، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی مارا پھر رہا ہے آج کا مسلمان، لیکن رب سے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ کتنے یہاں بیٹھے ہیں، جتنے آپ بیٹھے ہیں آپ سے بلا مبالغہ کوئی 400 گنا وہ لوگ ہوں گے جن کو آنے کی توفیق نہیں ملی ہوگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری مسجد میں نہیں آئے تو وہ ایسے ہیں تو ویسے ہیں، مطلقاً لوگ رمضان میں بھی یہ سعادت سے محروم ہیں۔ رمضان میں بھی قرآن نے فرمایا پچھلی امتوں پر عذاب آنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ رب کی وارننگ پر متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ سنیے قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تحقیق ہم نے آپ سے پہلے امتوں کی طرف بھی ارسلنا الی امم من قبلک رسول بھیجے، پھر ہم نے ان کو سختی سے پکڑا، ہم نے ان کو سختی سے پکڑا، لعلہم یتضرعون، کہ وہ کہیں گڑ گڑائیں، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، تو جب رب کا عذاب آیا تو کیوں نہ وہ گڑ گڑا کے معافی کی طرف آئے، انہوں نے کیوں نہ معافی مانگی، ولیکن قست قلوبہم، بات یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ دل کی سختی بہت بڑا عذاب ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں بڑا اچھا کر کے دکھایا، ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہم تو وہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انہوں نے ہماری نصیحتوں کو بلا دیا۔ اب غور کیجئے گا، آپ سمجھ رہے ہوں گے کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے یار ابھی بھی بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، ابھی بھی بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں، ابھی بھی بڑے بڑے خوشحال لوگ ہیں۔ قرآن فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انہوں نے ہماری نصیحتیں بلا دی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ان پر ہر شے کے دروازے کھول دیے، پیسہ بھی دے دیا، اولاد بھی دے دی، نعمتیں بھی دے دی، مال بھی دے دیا، عزت بھی دے دی، سب کچھ دے دیا۔ کیا انہوں نے کیا؟ انہوں نے نصیحت بلائی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے دنیا دے دی، مال دے دیا، پیسہ دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ کہ جب وہ بڑے خوش ہو گئے یار ہمارے پاس تو سب کچھ ہی آ گیا۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے، اللہ فرماتا ہے اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا۔ اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، دبوچ لیا۔ یہ قرآن نے ان لوگوں کا حال بیان کیا جو نافرمانی کے باوجود جن کو کیا دی گئی؟ نعمتیں دی گئی۔ اولاً ان کو ڈرایا گیا، ان پر آزمائش نازل کی گئی، لیکن وہ نہیں ڈرے۔ قرآن نے ان کی رسی ڈھیلی کر دی، ان کی رسی ڈھیلی کر دی، ان کو دے دیا کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، برتنے کے لیے، سب کچھ دے دیا۔
اور جب انہوں نے سمجھا کہ اب تو سب اوکے ہے، اب تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، فرمایا اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا، اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے پھر بھی دیکھو میرے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، مولوی صاحب ایسے ہی ڈراتے رہتے ہیں، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، میرے بینک بیلنس میں دیکھو زیرو پیچھے گنے ہی نہیں جاتے کتنے میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس تو یہ بھی ہے، میرے دوست بھی ہیں، میرے سورسز بھی ہیں، میرے تعلقات بھی ہیں۔ آج ہماری قوم، ہمارا پاکستان کس طرف بس سود لے لے کر پاکستان کو جناب ہم مضبوط کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر رب کے حکم پہ عمل کیا ہوتا نا تو پھر کثرت، ایک ہوتی کثرت، ایک ہوتی برکت، کثرت قلت میں بدل جاتی ہے لیکن برکت کو اللہ تعالیٰ دوام عطا فرماتا ہے۔ ہم جس ڈگر پہ چل رہے ہیں ہمیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب ہم نے ان کو سب کچھ دے دیا، اخذناہم بغتۃ، پھر ہم نے اچانک ان کو دبوچ لیا۔ تو یہ ایک سبب ہے گزشتہ امتوں پر عذاب کے نازل ہونے کا۔ ہم پر کتنی آزمائشیں آتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچتے ہیں پھر ہم بھول بھال جاتے ہیں، اور پھر اگر ہمارے حالات بہتر ہو جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی یہی سمجھیں کہ بالکل ہماری جو حرکتیں ہیں وہ اچھی حرکتیں ہیں۔ خدا کی پناہ ہے کہ ہم اپنی برائیوں کو کیا سمجھنا شروع کر دیں، اچھا سمجھنا شروع کر دیں۔ تو یہ گزشتہ قوموں کے واقعات کو قرآن نے اس لیے بیان کیا تاکہ ہم کو نصیحت مل سکے، ہم کو درس حاصل ہو سکے، اور ایک ایک واقعات کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ قرآن نے بیان کیا ہے، اور آئندہ ہم انشاءاللہ ان کو بیان بھی کریں گے۔ لیکن ابھی جو ہم نے مجموعی طور پر بات کی ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے درس اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ